برادران اسلام، آج کی عظیم الشان 5ویں سالانہ مشن رسالت کانفرنس اپنے اختتام کی آخری منازل طے کرنے لگی ہے۔ آج کی اس کانفرنس کے تمام مہمانان گرامی تشریف لائے، لیکن آپ نے دیکھا کہ امیر المجاہدین حضرت مولانا عبداللہ شاہ مدر صاحب نہیں تشریف لا سکے۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت کل سے ہی رات کے وقت ان کی PIA کی فلائٹ تھی، فلائٹ منسوخ ہوئی، پھر انہوں نے ایئر بلو اور اسی طریقے سے باقی ایئر لائنوں کے ذریعے سے کرتے رہے کوشش، لیکن اللہ کو منظور نہ ہوا۔ انشاءاللہ حضرت کا وعدہ بھی ہے، انشاءاللہ جب بھی موقع ہوا دوبارہ دارالعلوم تعلیم القرآن کے میں نماز جمعہ کے اجتماع سے انشاءاللہ ان قریب ارشاد جو خطبہ جمعہ ارشاد فرمائیں گے۔ اب کچھ اعلان سماعت فرما لیں۔ اسلام اہل سنت والجماعت حضرت مولانا علی شیر حیدری شہید رحمہ اللہ کے فرزند اصغر وکیل صحابہ حضرت مولانا محمد ثناء اللہ حیدری صاحب، لیکن ان کے آنے سے قبل اپنی بیداری کا ثبوت کھڑے ہو کر دیجئے گا اور نعروں کا جواب سر پکاف سر بلند، جرأت مند غیرت مند، جرأت مند غیرت مند علماء دیوبند۔ اب تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا ثناء اللہ حیدری صاحب جو توحید و سنت و عظمت صحابہ کے موضوع پر اظہار خیال فرمائیں گے۔ حضرت مولانا محمد ثناء اللہ حیدری صاحب۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابہ الطیبین الطاہرین، لا سیما علی الخلفاء الراشدین المہدیین، ولعنة الله على أعدائهم الرافضين الكافرين المرتدين إلى يوم الدين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا مد له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين وسيد الأنبياء والمرسلين محمدا مزملا مدثرا أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وقال تعالى في مقام آخر
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. دلی محبت کے ساتھ امام الانبیاء، رئیس الانبیاء، سرتاج الانبیاء، سردار الانبیاء، شافی محشر، ساقی کوثر، جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پہ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عبدک و نبیک و حبیبک و حبک وخلیلک وصفیک عدد کل معلوم لک دائما ابدا ابدا. انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب و اہل بیت کے سرفروش غلاموں، اہل حق علماء سے وابستہ پنڈی شہر کے راجہ بازار کے غیرت مند، جرت مند، باشعور، باہمت سنی نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج آپ کے سامنے جانشین حضرت شیخ القرآن شیخ غلام اللہ خان نور اللہ مرکزہ کی موجودگی میں حضرت مولانا اشرف علی صاحب کی موجودگی میں آپ حضرات کے سامنے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. دعا فرمائیں کہ خالق لم یزل جو کچھ کہلوائے حق اور سچ کہلوائے. کافی دیر سے یہ پروگرام اپنے آب و تاب کے ساتھ چلتے ہوئے آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے. یقیناً آپ کو کافی انتظار کرنا پڑا، اور ہمیں اگر کچھ دیر ہوئی تو وہ کسی مجبوری کے تحت، لیکن حکم تھا اور وعدہ بھی کیا ہوا تھا، اس لیے آپ کے سامنے حاضر ضرور ہوئے ہیں. مشہور ہے کہ نہ پہنچنے سے دیر پہنچنا بہتر ہے. جیسے بھی آپ حضرات کی خدمت میں حاضری مل گئی. عزیزان من، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ و امن والہ نے انسان کی اگر کامیابی رکھی ہے تو توحید اور سنت میں رکھی ہے. اگر صراط مستقیم ہے توحید و سنت، اگر اس کے علاوہ ہٹ گیا، کوئی اور راستہ اختیار کر لیا تو وہ بدعت ہے. اللہ نے اپنی توحید کا وعدہ تو اس وقت بھی لے لیا جب عالم ارواح میں تمام روحیں موجود تھی. اس وقت اللہ نے
ارواح کو مخاطب کر کے فرمایا الست بربکم؟ سب نے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ لیکن دنیا میں آ کر اپنے رب کو چھوڑ کر در در کے دھکے کھانے لگا، لیکن جب یہ آنکھ بند کرے گا پھر یہ موحد بن جائے گا، لیکن اس وقت کی توحید اس کے کام نہ آئے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ احسان فرمایا کہ اپنی پہچان کے لیے انبیاء اکرام کو بھیج دیا۔ اگر اللہ تبارک و تعالی انبیاء اکرام کو نہ بھیجتے پھر بھی اللہ وحدہ لا شریک کو ماننا ضروری تھا۔ دنیا کی ایک ایک چیز دیکھ کر اللہ کے وجود کو ماننا ضروری تھا، اس پہ ایمان لانا ضروری تھا۔ دنیا کی ہر چیز اپنے سانے پر دلالت کرتی ہے، جو بھی چیز بنی ہے ضرور کوئی نہ کوئی اس کے بنانے والا موجود ہے۔ تو کیا اتنی بڑی کائنات بغیر بنانے والے کے؟ کیا یہ چاند و سورج اگر اپنی ڈیوٹی میں لگے ہوئے ہیں تو بغیر کسی سانے کے؟ بالکل نہیں، بلکہ ان کے پس پردہ کوئی ایسی قوت ہے جو انہیں چلا رہی ہے۔ آسمان کو کھڑا کیا ہوا ہے، زمین کو کھڑا کیا ہوا ہے، اور سمندروں کو اپنی جگہ پہ کھڑا کیا ہوا ہے۔ اگر وہاں سے اشارہ مل جائے تو یہ کائنات نہ رہے، اسی کا ہی حکم ہے کہ کائنات باقی ہے۔ جناب امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے سامنے ایک دہریہ آتا ہے اور اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ مناظرہ طے ہو گیا کہ جناب فلاں ٹائم پہ مناظرہ ہے، ٹائم ٹیبل طے ہو گیا۔ امام صاحب جان بوجھ کے دیر کر کے آئے۔ داریہ سوال کرنے لگا کہ مناظرہ بعد میں چلنا اور منازعہ بعد میں کرنا ہے، پہلے اس سوال کا جواب دو کہ جب مناظرے کا ایک وقت مقرر تھا، جب ٹائم ٹیبل مقرر تھا، تو اس پر آپ کیوں نہیں پہنچے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جواب دیتے ہیں کہ جی کوئی مسئلہ نہیں، دیر ہو جاتی ہے، ایک مجبوری پیش آ گئی۔ کہ جی وہ کون سی مجبوری ہے؟ کہ جی مجبوری یہ ہے کہ میرا گھر نہر کے اس طرف ہے اور مناظرہ نہر کے اس طرف کیا جانا ہے، تو میں جب نہر کے قریب پہنچا تو مجھے کوئی کشتی نظر نہ آئی، مجھے کوئی سواری نظر نہ آئی کہ میں اس پہ سوار ہو کر اور اس طرف آ کے پہنچوں۔ تو میں کھڑے کھڑے انتظار میں کیا ہی دیکھتا ہوں کہ ایک درخت خود بخود گر پڑا اور پھر وہ خود بخود اس سے پھٹے بن گئے، پھر خود بخود ایک کشتی بن گئی، پھر وہ خود بخود میرے پاس آئی اور میں اس پہ چڑھ بیٹھا تو خود بخود اس طرف آ گئی، میں حاضر ہو گیا۔ داریہ کہنے لگا یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ ایک درخت خود بخود گر جائے، خود بخود پٹے بن جائے، خود بخود کشتی بن جائے؟ یہ سوال ہی پیدا نہیں، ایک کشتی کسی سانے کے بغیر نہیں بن سکتی۔ تو امام اعظم نے کہا اے اللہ، یہی تو تجھے سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب ایک کشتی بغیر سانے کے نہیں بن سکتی تو پوری کائنات بغیر سانے کے کیسے بن سکتی ہے؟ داریہ کو بات سمجھ میں آ گئی۔ پوچھا گیا امام محمد سے کہ جی آپ نے خدا کو کیسے پہچانا؟
امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اگر اپنے خدا کو پہچانا ہے تو البحر تدل علی البعیر، کہ بکری کی مینگنیاں جہاں بھی ہوں وہ بکری پر دلالت کرتی ہیں، تو ایسے ہی ہر چیز کسی نہ کسی پہ دلالت کرتی ہے۔ تو میں نے خدا کو اگر پہچانا ہے تو کائنات کو دیکھ کر میں نے خدا کو پہچانا۔ امام ابو یوسف یا امام شافعی سے پوچھا گیا جی آپ نے خدا کو کیسے پہچانا؟ تو فرماتے ہیں کہ